السلام علیکم۔ یہ ایک سوال آیا صرف ایک آیت کے حوالے سے کہ قرآن سے ابراہیم کا مقام کون سا ہے، مقام ابراہیم کو اپنایا جائے اور وہاں سے لوگ جو نماز پکڑتے ہیں، تو یہ جو انہوں نے سمجھایا ہے کہ ہمیں کیسے پتہ لگے کہ مقام ابراہیم کہاں پر ہے اور ہم کس طرح مقام ابراہیم کے ساتھ نماز کی جگہ بنا لیں۔ ایک تو یہ بھی ہے کہ لوگ اس سے کہتے ہیں کہ دیکھیے جی صلاۃ کیسے پڑھا جائے، کس طرح سے پڑھا جائے، تو اللہ نے کہہ دیا کہ مقام ابراہیم کے ساتھ مل جاؤ، تو جس طرح مقام ابراہیم میں پڑھا جا رہا ہے ویسے ہی پڑھ لیں۔ ایک دلیل لوگ یہ بھی دیتے ہیں۔ تو کیا قرآن بھی یہ کہہ رہا ہے کہ تم کسی کو دیکھ کر نقالی کر لو، یا کسی کو محض اپنے گمان اور ظن سے بنا لو کہ ایسا ہوا تھا، آج بھی ویسے ہی ہوتا چلا آ رہا ہے اس لیے ہم کر رہے ہیں؟ تو آئیے اس آیت کو سمجھتے ہیں۔ 2 کی 125 یعنی 2 کی 125۔ اس وقت میرے پاس حافظ نظر احمد کا ترجمہ ہے، پہلے میں ان کا ترجمہ بتاتا ہوں اور پھر جو میری فہم اس سے سمجھاتا ہوں۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اور جب میں نے خانہ کعبہ کو بنایا لوگوں کے لیے بار بار لوٹنے، اجتماع کی جگہ اور امن کی جگہ، اور مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بناؤ، اور ہم نے حکم دیا ابراہیم اور اسماعیل کو کہ وہ میرا گھر پاک رکھیں طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ تو یہ ہے روایتی ترجمہ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کہہ رہا خانہ کعبہ کو بنایا، ہم نے بنایا یعنی اللہ نے خود بنایا۔ تو یہ آپ کیسے ثابت کریں گے؟ یہ تو آپ خود کہتے ہیں کہ پہلے ابراہیم نے بنایا تھا، پھر اس کے بعد جو محمد رسول اللہ نے بعد میں بنایا، اور اس پر توسیع آج تک ہوتی چلی آ رہی، تو اللہ نے کیسے بنایا؟ دوسری بات یہ آتی ہے اس میں کہ کہہ رہے یہاں سے تم ابراہیم کی مقام ابراہیم کو پکڑ لو، وہ نماز کی جگہ ہے۔ تو کیا یہاں واقع مقام ابراہیم کی بات کی گئی ہے اور اس کو نماز کی جگہ بھی کہا گیا ہے؟ پھر کہہ رہے کہ ہم نے حکم دیا ابراہیم اور اسماعیل کو کہ میرے گھر کو پاک کر دے طواف کرنے والے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے۔ تو طواف کرنے والے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے گھر کو پاک کرنا ہے، باقی لوگوں کے لیے نہیں کرنا ہے، جو اور لوگ نہیں آئیں گے۔ پھر کہہ رہے کہ رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے، تو صرف رکوع اور سجدہ ہی ہے، باقی چیزیں کیا ہے؟ جب پورے نماز کا کہہ دیا تھا تو الگ سے رکوع سجود کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ آئیے اس آیت کو سمجھتے ہیں کہ دراصل اللہ کیا حکم دے رہا ہے اور روایتی مترجموں نے اسے کیا سے کیا بنا ڈالا ہے۔ یعنی ایک قرآن دشمنوں کی سازش ہے کہ انہوں نے کس طرح قرآن سے دور کر کے آپ کے معاشرے کو بگاڑ کر رکھ دیا ہے، جس کی وجہ سے آج ساری دنیا میں مسلمان ہی ذلیل و خوار ہے اور غلام کا غلام بنا ہوا ہے۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ، اور جب ہم نے بنایا البیت۔ بیت کے بنیادی مطلب ہے جس میں خفیہ مشورہ کیا جائے۔ تو اللہ سے خفیہ مشورہ آپ کہاں کر سکتے ہیں؟ اللہ کی کتاب سے، کیونکہ یہاں آپ سوال کرتے ہیں، یہیں اللہ آپ کو جواب دے رہا ہے۔ قرآن سے باہر اللہ کا کوئی جواب نہیں ہے۔ اگر کسی کو کوئی آواز سنائی دیتی ہے تو یقینی سی بات ہے کہ وہ اس کا اپنا وہم ہے۔ اللہ آ کر کسی کے کان میں نہیں کہے گا یہ، ورنہ یہ ناانصافی ہو جائے گی، یہ ظالم ہو جائے گا اللہ کی، کہ ایک کو بتا رہا اور دوسرے ہزاروں اربوں لوگوں کو نہیں بتا رہا اور ان میں سے چند ایک کو بتا رہا۔ تو اللہ نہ ظالم ہے نہ بے انصاف ہے۔ تو البیت جو ہے دراصل اللہ اپنی کتاب کو ہی کہتا ہے جس میں آپ اللہ سے خفیہ مشورہ کرتے ہیں، اللہ سے باتیں کرتے ہیں۔ اس کی بھی دوسری جگہ سے وضاحت ہے، قرآن سے ہی وضاحت ہو جائے گی کہ بیت قرآن کو ہی کہا گیا ہے، لیکن فی الحال میں اس طرف نہیں جا رہا ہوں کیونکہ ابھی صرف اس آیت کی وضاحت مطلوب ہے، میں اسی حد تک محدود رہتا ہوں۔ اور جب ہم نے بنایا الکتاب کو، البیت کو، یعنی جہاں اللہ سے خفیہ مشورہ کیا جائے، مثابۃ للناس، لوگوں کے لیے جمع ہونے کی جگہ، یعنی لوگ اس کے ارد گرد جمع ہو جائیں، اکٹھے ہو جائیں۔ یہ کوئی اجتماع کی جگہ نہیں کہ تبلیغی جماعت کا اجتماع ہو رہا ہے یا کسی سیاسی جماعت کا اجتماع ہو رہا ہے یا جماعت اسلامی کا اجتماع ہو رہا ہے، ایسے کسی اجتماع کی بات نہیں ہو رہی ہے، بلکہ اس البیت کے گرد لوگوں کا ہجوم اکٹھے ہو جائے۔ جب آپ صرف قرآن کی بات کریں گے، اس میں ساری دنیا کے لوگ اکٹھے ہوں گے، کسی مخصوص فرقے کے، کسی مخصوص خطے کے، کسی مخصوص مذہب کے، کسی مخصوص دین کے، ایسا کچھ نہیں ہوگا، بلکہ ہر ایک وہ شخص، کیونکہ اللہ نے لوگوں کے لیے بتایا، اس کو ہدی للناس بھی کہا اللہ نے کتاب کو، لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ یہ مسلمان، ہندو، عیسائی، یہودی وغیرہ کوئی تخصیص نہیں ہے، اللہ ہر انسان کو مخاطب کر رہا ہے۔ تو اس لیے بتایا کہ ہم نے جو بنا کر دیا البیت اپنی کتاب، تو یہ لوگوں کے لیے اکٹھے ہونے کی جگہ ہے، جمع ہونے کی جگہ ہے، وامنا، اور امن دینے والا ہے۔ اس کو جب آپ مانیں گے تو اس سے آپ کو امن ملے گا، یہ ماننے والی بات ہے۔ پھر ہے کیا؟ واتخذوا، اور تم پکڑ لو،
من مقام ابراہیم. اب یہ دیکھیے مقام نہیں ہے، مقام ابراہیم. مقام کہتے ہیں حیثیت کو، کہ آپ کا معاشرے میں کیا مقام ہے. آپ اعلیٰ عہدے پر ہیں، آپ پست طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ حکمراں طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، نہیں آپ کا معاشرے میں کیا مقام ہے، جس طرح آپ کے گھر میں آپ کی کیا حیثیت ہے. تو یہ حیثیت ہے ابراہیم کی. اور ابراہیم کون ہے؟ جو دلیل سے بات کرنے والا ہے. تو تم پکڑو دلیل سے بات کرنے والے کی حیثیت سے مسلح اور مل جاؤ اس کے ساتھ. سل کہتے ہیں مل جانے کو، مسلح اس کے ساتھ مل جاؤ. جب دلیل سے کوئی بات کرے، آپ کے پاس واضح دلیل آ جائے اللہ کی کتاب کی، تو آپ کو اسی کے ساتھ مسلح ہو جانا، اس کے ساتھ مل جانا. یہ مسلح جا نماز بچھانے کی جگہ نہیں ہے کہ نماز کی جگہ بن گئی. واحدنا، اور ہم نے عہدہ دیا ہے، ہم نے ذمہ داری دیا ہے. یہ حکم کے لیے نہیں ہے، انہوں نے کہیں عہد کا حکم بنایا، کہیں وعدہ بنا دیا ہے، جبکہ عہد کہتے ہیں عہدے کو، ذمہ داری کو. تو ہم نے ذمہ داری دیا ہے، ہم نے عہدہ دیا ہے الا ابراہیم و اسماعیل، ابراہیم اور اسماعیل کی طرف. اب یقینی سی بات ہے کہ اس وقت یہ ماضی کا صیغہ نہیں ہے، حال کی بات ہو رہی ہے. تو آج ابراہیم اسماعیل کون ہے؟ ابراہیم دلیل سے بات کرنے والا، اسماعیل خوب اچھا سننے والا، سمع سے ہے. جب آپ اچھی طرح سے بات کو سنیں گے تو سمجھ پائیں گے. اگر آپ سننے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے ہیں تو آپ بات کو سمجھ بھی نہیں سکتے، نہ سمجھا سکتے نہ سمجھ سکتے ہیں. سمجھنے اور سمجھانے کے لیے آپ کا اچھا سامع ہونا ضروری ہے. جب تک آپ اچھی طرح سے بات سنیں گے نہیں، آپ اس کو جواب بھی نہیں دے سکتے، اور آپ کسی کو اپنی بات سمجھا بھی نہیں سکتے جب تک آپ سننے کی صلاحیت نہیں رکھیں. تو اس لیے کہا جا رہا ہے کہ ہم نے یہ ذمہ داری دیا، یہ عہدہ دیا ہے دلیل سے بات کرنے والے اور خوب اچھے سننے والے کی طرف. انتہرا، یہ کہ وہ تطہیر کر دے، صاف کر دے، صاف ستھرا کر دے. پاک ناپاک کوئی چیز نہیں ہوتی ہے. جس طرح منرل واٹر بناتے ہیں یا تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ آب تطہیر، یعنی اس میں تمام جراثیم کو مار دیا گیا ہے. تو یہی طہرہ جو ہے، یہ طہرہ آپ کے ذہنی تطہیر کی بات ہو رہی ہے. اور کس کو تطہیر کرنا ہے؟ بیت میری کتاب کو، کہ تطہیر کر دو میری کتاب کی. کس کے لیے؟ للطائفین والعاکفین، اس کے ہی گرد گھومنے والوں کے لیے اور اس پر جم جانے والوں کے لیے. جو صرف اللہ کی کتاب کو مانتے ہیں تو وہ اللہ کی کتاب میں جو غیر اللہ کے احکامات شامل ہو گئے، یعنی اللہ کے کلام کو سمجھنے کے لیے غیر اللہ کے کلام کی جو ملاوٹ کی گئی ہے، اس سے وہ صاف کریں گے. جو کتاب کے گرد ہی گھومنا چاہتا ہے اور جو اس کتاب پر جم جانا چاہتا ہے اس کے لیے. ورک کے سجود، یعنی جو فرما برداری کا میلان رکھتا ہے. رکا کہتے ہیں رکو، یعنی جھکنے کو. تو جھکنا یہ نہیں کہ وہ جو ہمارے یہاں بنا دیا گیا کہ کمر کے بل جھک جاؤ گھٹنے پر ہاتھ رکھ کر، یہ رکو نہیں ہے. رکو کہتے ہیں میلان، ذہنی میلان، ذہنی جھکاؤ. جیسے ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ ججز کا جھکاؤ عمران خان کی طرف ہے، یا فلاں جج کا جھکاؤ نون لیگ کی طرف ہے، یا فلاں کا جھکاؤ جو اس کی طرف ہے. اسی طرح اخبارات میں آ جائیں تو کہا جاتا ہے کہ فلاں اخبار کا تعلق اس کا جھکاؤ اس طرف، اس کا جھکاؤ. تو وہ کہیں کسی کے سامنے جھکے ہوئے نہیں ہیں. وہ ان کا ذہنی میلان، ان کی جو ترویج ہوتی ہے، جو کچھ ان کا پھیلانا ہوتا ہے اس پارٹی کے حق میں ہو رہا ہوتا ہے یا کسی شخص کے حق میں. تو یہ اس کو کہا جاتا ہے میلان. اور یہ میلان کیسا؟ فرما برداری والا، کہ بس جو اس نے کہہ دیا اسی کو مان لینا، چاہے غلط ہو یا صحیح ہو. آنکھ بند کر کے اس کے پیچھے چلتے ہیں. تو اللہ یہ نہیں کہتا کہ آنکھ بند کر کے پیچھے چلو، بلکہ اللہ کیا کہتا ہے کہ پہلے آپ اس پر حج کریں گے. جب مطمئن ہو جائیں گے، دلیل سے بات ہوگی، تو پھر آپ اچھی طرح سنیں گے بھی اور دلیل سے بات بھی کریں گے. پھر وہ تطہیر جو ہوگی اس کتاب کی، تو وہ کس کے لیے؟ وہ پھر اس کے لیے گھومنے والوں کے لیے، اس پر جم جانے والوں کے لیے، یعنی جو فرما برداری کا میلان رکھتے ہیں، جو اللہ کی فرما برداری کی طرف جھکاؤ رکھتے ہیں کہ ہم اللہ کے فرما بردار ہیں. یہ ان کی بات ہو رہی ہے. میں ایک بار اس کا رواں ترجمہ کر دیتا ہوں تاکہ بات انتہائی واضح ہو جائے. اور جب ہم نے البیت یعنی الکتاب کو لوگوں کے لیے جمع ہونے کی جگہ بنایا، یعنی ماننے والا بنایا، امن دینے والا بنایا، دونوں باتوں سے سمجھ میں آ سکتا ہے. اور تم مقام ابراہیم یعنی ابراہیم کی حیثیت سے متصل ہونا پکڑو. اور ابراہیم نے دلیل سے بات کرنے والا اور اسماعیل خوب اچھا سننے والے کی طرف ہم سے یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اسی کے گرد گھومنے، اسی میں گھومنے والوں کے لیے اور جم جانے والوں کے لیے اور فرما برداری کا میلان رکھنے والوں کے لیے میری کتاب کی یعنی میری اس الکتاب کی، اس احکامات کی تطہیر کریں، اسے صاف ستھرا کر دیں تاکہ اچھی طرح اس پر عمل کیا جا سکے. جو ملاوٹی بات ہے اس سے عمل نہیں ہو سکتا. عمل کرنے کے لیے قابل عمل حکم بھی ہونا چاہیے، اور ہر دور میں قابل عمل ہوتا ہے. اللہ کے احکامات اتنے واضح، اتنے صاف ہیں، اسی لیے اللہ نے اس کو عربی کا ہے، یعنی فصاحت و بلاغت میں مکمل، اس میں کسی کمی بیشی کی گنجائش نہیں ہے. اور یہ اتنا قابل عمل ہے کہ یہ پہلے بھی تھا،
آج بھی ہے اور قیامت تک قابل عمل رہے گا. ایسا کسی دور میں نہیں ہوگا کہ وہ آیت کسی مخصوص وقت کے لیے ہو جائے، کسی مخصوص لوگوں کے لیے ہو جائے، کسی مخصوص خطے کے لیے ہو جائے. یہ قطعاً غلط ہے. تو میرے خیال میں اتنی وضاحت کافی ہے. پھر بھی کوئی سوال ہو تو بعد میں کر سکتے ہیں. السلام علیکم.